بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واتباعہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاکرین والشاہدین، والحمد للہ رب العالمین۔ چونکہ یہ درس قرآن کی مجلس ہے تو قرآن کریم کے بارے میں کسی شاعر نے بڑی پیاری بات کہی ہے، کہتی ہے سو زباں سے قرآن کی خاموشی، کہتی ہے سو زباں سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں۔ گویا قرآن کریم خود اعلان کر رہا ہے کہ میں بے ریب ہوں، بے عیب ہوں اور سچی کتاب ہوں۔ کہتی ہے سو زباں سے قرآن کی خاموشی، لا ریب ذات پاک کی سچی کتاب ہوں۔ مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں، مجھ میں بھرے جہاں کے دنیا بھر کے علوم اور فنون میرے اندر ہیں، مجھ میں بھرے جہاں کے علوم و فنون ہیں۔ قرآن میرا نام ہے، ام الکتاب ہوں، یعنی کہ تمام کتابوں کی اصل، تمام کتابوں کی ماں۔ تو یہ کسی شاعر نے قرآن کریم کے سلسلے میں بڑی پیاری بات فرمائی ہے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بارے میں۔ صاحب روح المعانی علامہ آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم والسبع المثانی میں بڑی پیاری بات تحریر فرمائی ہے کہ بسم اللہ کی با کے نیچے کسرہ ہے، زیر۔ بسم اللہ کی جو با ہے تو اس کے نیچے زیر ہے، زیر، اسی کو کسرہ کہا جاتا ہے۔ اور کسرہ یکسر کے معنی توڑنے کے آتے ہیں، اسی سے انکساری لفظ استعمال کیا جاتا ہے اردو میں، یعنی اپنے آپ کو منکسر المزاج بنانا، اپنے آپ کو متواضع بنانا، اپنے آپ کو چھوٹا بنانا۔ گویا بسم اللہ کی با کا کسرہ، بسم اللہ کی با کا زیر، یہ سبق دے رہا ہے۔ صاحب روح المعانی لکھ رہے ہیں کہ بسم اللہ کی با کا کسرہ یہ سبق دے رہا ہے کہ جو اپنے آپ کو بلند کرنا چاہتا ہے، جو اپنے آپ میں عزتیں چاہتا ہے، جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اسے اٹھائے، تو وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکائے۔ اسی لیے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے چھوٹا بنتا ہے، اپنے آپ کو جھکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اسے اونچا اٹھاتا ہے، بلند بناتا ہے۔ تو صاحب روح المعانی نے بڑی پتے کی بات لکھی ہے کہ بسم اللہ کی با کا کسرہ یہ بتلا رہا ہے کہ اپنے آپ کو چھوٹا بنا کر رکھو، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکانے والا انسان بن جائے تو اللہ تبارک و تعالی دنیا کو اس کے سامنے جھکنے والا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے ایک حدیث میں فرمایا، من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہو گیا اللہ اس کا ہو گیا، اور اللہ جس کا ہو گیا ساری کائنات اس کی ہو گئی۔ تو بہرحال یہ صاحب روح المعانی نے بڑی پتے کی بات، بڑی پیاری بات لکھی ہے۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں
اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں، اللہ، الرحمن، الرحیم۔ 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ کے آئے ہیں۔ اسم کے معنی تو نام کے آتے ہیں، اور با کے معنی صاحب روح المعانی تحریر فرماتے ہیں کہ با کے ویسے کئی سارے معنی آتے ہیں۔ بعض حضرات نے لکھا ہے کہ با کے 19 معنی ہیں، با کے 19 معنی ہیں۔ عربی زبان جو ہے بڑی سخی زبان ہے، بہت سخی زبان، بہت سخاوت ہے اس کے اندر۔ بعض الفاظ ایسے بھی ہیں عربی زبان میں کہ ایک لفظ کے 70 معنی، ایک لفظ کے 70 معنی، ایسی عربی زبان ہے۔ تو با کے کئی سارے معنی ہیں، بعض نے 19 معنی بھی لکھے ہیں، لیکن جس کو صاحب روح المعانی نے پسند فرمایا ہے اور اپنے نزدیک سب سے بہتر جو معنی قرار دیے وہ استعانت کے معنی۔ استعانت کے معنی ہوتے ہیں مدد طلب کرنا۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مطلب ہوگا اللہ کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے، اللہ کے نام سے مدد طلب کرتے ہوئے میں یہ کام کر رہا ہوں، جو اللہ بڑا مہربان ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تو بسم اللہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 3 نام ہیں۔ پہلا جو نام ہے وہ ہے اللہ۔ یہ اللہ کے معنی کیا ہے؟ جو اللہ لفظ ہے، اس اللہ لفظ کے معنی کیا ہیں؟ اس سلسلے میں امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی لمبی بحث ذکر فرمائی، خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اللہ کے معنی وہ ذات کہ جس کے پاس پہنچ کر یا جس کا نام لینے سے سکون حاصل ہو جائے۔ اللہ یعنی وہ ذات، اللہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جب اس کا نام لیا جاتا ہے تو سکون آ جاتا ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ سن لو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کا اطمینان وابستہ ہے۔ اللہ کا نام لینے سے ہی دلوں کو چین، سکون، اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ ہمارا تو تجربہ ہے برسوں کا، آپ کو میں کہتا ہوں تجربہ کرنے کے لیے کبھی کر لینا۔ تنہائی میں بیٹھنا 5 منٹ، زیادہ بھی نہیں، تنہائی میں بیٹھے اور 5 منٹ آنکھیں بند کر کے صرف اللہ اللہ اللہ، یہ آپ صرف 5 منٹ لفظ اللہ کا آپ ورد کریں، لفظ اللہ کا آپ ذکر کریں، دیکھیے گا پھر کہ کیسی حلاوت، کیسی لذت اور کیسا دلوں کو چین، سکون اور اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ لوگ جو ہارٹ پیشنٹ ہوتے ہیں، جو دل کے مریض ہوتے ہیں، اٹیک کے مریض ہوتے ہیں، تو ان کو یہی آیت کا حصہ جو ابھی میں نے پڑھ کر بتلایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہی حصہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے دیا جاتا ہے، یہی حصہ ان کو پڑھنے کو دیا جاتا ہے۔ اور بلکہ ایک بڑے ملک کا ڈاکٹر، غالباً امریکہ کا کوئی بڑا ڈاکٹر تھا، ہمارے حضرت مولانا یوسف صاحب ٹنکاروی دامت برکاتہم نے ذکر فرمایا کہ اس کا یہ تجربہ تھا کہ جب اللہ اللہ کہا جاتا ہے تو ایسی بدن کے اندر رگیں ہیں کہ جن کے ذریعے دل جو ہوتا ہے تو دل کو خاص طریقے کا ایک آرام ملتا ہے، اور جو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ان کے لیے بہت زیادہ سکون کا ذریعہ ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ اللہ جس کی برکت سے کائنات موجود ہے اور کائنات چل رہی ہے، جیسا کہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ اللہ کہنا موقوف نہ ہو جائے، اللہ اللہ کہنا بند نہ ہو جائے، جب تک کائنات کا سلسلہ ختم نہیں ہوگا۔
تو اللہ کے معنی وہ ذات کہ جس کا نام لینے سے، جس کے پاس پہنچنے سے لوگوں کو سکون حاصل ہو جائے۔ نمبر 2، اللہ کے معنی جس کو سوچنے میں عقلیں حیران رہ جائیں، عقلیں گم ہو جائیں، عقلیں وہاں تک نہ پہنچ پائیں۔ جیسے کسی شاعر نے کہا ہے، تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، تو دل میں تو آتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دل میں آتا ہے۔ کبھی اپنے آپ میں احساس کر کے دیکھیں، کبھی جب دل ٹوٹ رہا ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے انا عند منکسرۃ القلوب، میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ جب دل ٹوٹ چکا ہو، اسی لیے تو حدیث پاک میں آیا ہے کہ انسان جب مظلوم ہو تو اس کی دعا عرش کو ہلا دیتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے، ضرور قبول کرتا ہے، اس لیے کہ اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے مضطر اس کو کہتے ہیں جس کے سارے اسباب وسائل ٹوٹ چکے ہوں، ختم ہو چکے ہوں، جس کے پاس کوئی سبب نہ بچا ہو، کوئی وسیلہ نہ بچا ہو، کوئی مال دولت نہیں، کوئی اس کا سہارا بننے والا نہ ہو، تو پھر امن یجیب المضطر اذا دعا، قلی کا واقعہ فضائل اعمال میں آپ نے بارہا پڑھ رکھا ہے، سن رکھا ہے۔ مضطر جس کے سارے اسباب ٹوٹ چکے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا ضرور سنتا ہے۔ اسی طریقے سے باپ کی بد دعا اولاد کے حق میں ضرور سنی جاتی ہے، باپ کی بد دعا اولاد کے بارے میں ضرور سنی جاتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ وہ ہوتا ہے جس نے پسینہ بہایا ہوتا ہے، کمایا ہوتا ہے، اولاد کی نشو و نما میں، پرورش میں کوئی کسر اس نے نہیں چھوڑی ہوتی ہے، ہر طرح سے اس کو اچھا بنانے کے لیے، اس کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے وہ کوشاں ہوتا ہے، محنت کرتا ہے، تگ و دو کرتا ہے، اور اس کے باوجود اگر اولاد باپ کو ٹھیس پہنچائے تو پھر باپ کے دل کو چوٹ لگتی ہے۔ باپ کے دل سے بد دعا ویسے ہی نہیں نکلتی، جب اس کا دل ٹوٹ چکا ہوتا ہے، اسے یہ لگ رہا تھا کہ یہ میرا بیٹا، یہ میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میرے لیے نعمت ہے، اور یہ اس کے بلبوتے پر میں اپنے آپ کو مضبوط سمجھ سکتا ہوں، اور جب وہی اس کو تکلیف پہنچا رہا ہو تو پھر جب اپنوں کا ساتھ چھوٹ رہا ہوتا ہے تو تکلیف زیادہ ہوتی ہے۔ تو اسی لیے فرمایا کہ انا عند منکسرۃ القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ میں ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس ہوتا ہوں، ٹوٹے ہوئے دلوں کے پاس۔ تو شاعر اس کو کہہ رہا ہے کہ تو دل میں تو آتا ہے، تو دل میں تو آتا ہے، یا اللہ تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، میں جان گیا تیری پہچان یہی ہے، میں جان گیا تیری پہچان یہی۔ تو اللہ کے معنی وہ ذات جس کو سمجھنے کے بارے میں لوگوں کی عقلیں حیران، عقلیں گم ہو جاتی ہوں، لیکن وہ سمجھ سے پرے ہو، سمجھ سے پرے ہو۔ آگے فرماتے ہیں کہ نمبر 3 کہ اللہ کے معنی ہے وہ ذات، اللہ کے معنی ہے وہ ذات کہ جس کو دیکھنے سے نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے، نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پردوں میں ہے نہیں، بات کو سمجھنا، بات باریک سی ہے۔ عام طور پر یہ کہا جاتا ہے نا بھئی اللہ تبارک و تعالیٰ 70 پردوں میں ہے، اللہ تعالیٰ 70 پردوں میں ہے۔ جبرائیل کہتے ہیں کہ میرے اور اللہ کے درمیان 70 پردے حائل ہیں۔ تو پردے میں تو وہ ہوتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے، جو مغلوب ہو، غالب نہ ہو، جو ہارا ہوا ہو، جو کمزور ہو، پردے میں وہ ہوتا ہے۔ صنف نازک یعنی خواتین کو پردے میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ وہ کمزور ہیں، اس لیے کہ وہ صنف نازک ہے، اس لیے کہ انہیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے۔ پردے میں ان کو، مرد قوی ہے، مرد طاقتور ہے، مردوں کو پردہ کرنے کا
یعنی کہ پردوں میں رہنے کا، کہ نقاب پہن کر رہیں، بھئی نگاہوں کو پست رکھیں، شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ حکم دیا گیا ہے۔ لیکن عورتوں کی طرح پردہ کرنے کا، کہ نقاب میں چلے پھرے، حجاب میں رہیں، یہ حکم نہیں دیا گیا، اس لیے کہ مردوں کو باہر چلنا پھرنا ہے، دکانداری کرنا ہے، ان کو کھیتی باڑی سنبھالنا ہے، جاب کرنا ہے، شاپ چلانا ہے، تو عورتوں کو حکم دیا گیا، مردوں کو نہیں۔ اللہ تعالیٰ پردے میں ہے؟ نہیں 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 نہیں، ہماری نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کو نہیں دیکھ پاتے ہیں۔ ہماری نگاہوں پر جب اس جہاں سے اس جہاں میں ہم جائیں گے تو نگاہوں پر سے پردے ہٹا دیے جائیں گے اور رب تبارک و تعالیٰ کا دیدار نصیب ہو رہا ہوگا۔ نگاہوں پر سے پردے ہٹا دیے گئے ہوں گے۔ تو تیسرے معنی اللہ، یعنی کہ جس کو دیکھنے سے ہماری نگاہوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں۔ اور چوتھے معنی اللہ یعنی جس کی محبت، جس کا عشق رگ و ریشے میں سرایت کیے ہوئے ہیں، رگ و ریشے میں، خود بخود نیچرلی انسان کو اگر ویسے ہی چھوڑ دیا جائے، ویسے ہی، کوئی دھرم والا نہیں، کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں، کوئی کسی کا پرچار کرنے والا نہیں، تو بھی انسان کا جو دل ہے، انسان کی جو عقل ہے، یہ خود فیصلہ کرے گی کہ یہ آسمانوں اور زمینوں کو اور چاند اور سورج اور ستارے اور سیاروں کو اور کہکشاؤں اور فضاؤں کو بنانے والا، یہ سارے کے سارے نظام کو چلانے والا کوئی نہ کوئی تو ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ ایک دہریے سے تھا۔ دہریہ، وہ ہمارے یہاں تو دہریہ پاس میں گاؤں ہے، لیکن دہریہ اس کو کہا جاتا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا انکار کرنے والا ہو، اللہ کا انکار کرنے والا، یعنی جو یہ ماننے والا ہو کہ یہ نظام خود بخود چل رہا ہے، کوئی اس کو چلانے والا نہیں، اس کو دہریہ کہا جاتا ہے، اس کو دہریہ کہتے ہیں، ناستک جس کو کہا جاتا ہے، تو وہ ہے دہریہ، کوئی خدا نہیں، کسی خدا کو ماننے والا، اس کو دہریہ کہا ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ، آج کل بھی لوگ پڑھ کر ناستک بن رہے ہیں، آج کل، پہلے زمانے میں تو بغیر پڑھے، ان پڑھ ہونے کی وجہ سے دہریے ہوا کرتے تھے، اور آج کے دور میں لوگ سائنس پڑھ کر اور ناستک بن رہے ہیں۔ موجودہ زمانے کا یہ عجیب فتنہ ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کا ایک دہریے سے مناظرہ تھا، تو ذرا تھوڑا سا وقت پر پہنچنے میں تاخیر ہو گئی، تو وہ کہنے لگا کہ کیا ہوا، لیٹ کیوں ہو گئے؟ اب وہ چونکہ تھوڑا سمندری سفر طے کرتے ہوئے جانا تھا، تو امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے بڑی پتے کی بات فرمائی، جس میں خود ہی مناظرہ ختم ہو گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ چونکہ ہمارے امام ہیں اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کے قائل، اور توحید کوٹ کر بھری ہوئی، اور سامنے والا ہے دہریہ، ناستک، امام صاحب سے کہنے لگا دیر کیسے ہو گئی؟ کہا میں کیا کروں، کیا بتلاؤں، وہ سمندری جو سفر طے کرنا تھا، میں کنارے پر پہنچا، وہاں پر کچھ تھا نہیں، اچانک یہ ہوا۔ حضرت کہنے لگے کہ اچانک یہ ہوا کہ ایک درخت کٹا، پٹیے اس کے نکلے، پٹیے نکل کر خود بخود اس کے جڑے اور کشتی بن گئی، اور اچانک میں اس میں خود بخود سوار ہو گیا، کشتی خود چلی اور یہاں تک میں پہنچ گیا، اور تیرے پاس آنے میں تھوڑی سی دیر ہوئی۔ کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ خود درخت کٹ جائے، پٹی اس میں سے نکل آئے، اور کشتی خود بن جائے اور خود چل بھی دے اور یہاں تک پہنچا بھی دے؟ حضرت نے فرمایا کہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی تو یہ سارا جہاں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا یہ خود بخود کیسے بن سکتا ہے اور کیسے چل سکتا ہے؟ یہی تو میں سمجھا رہا ہوں۔ تو خیر، تو اللہ اس ذات کو کہا جاتا ہے کہ نیچرل طور پر جس کی محبت رگ و ریشے میں بسی ہوئی ہو، سرایت کیے ہوئے ہو۔ ایک اللہ والے تھے، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، ان کے کسی مرید نے ان سے شکایت کی کہ بہت زیادہ وسوسے دل میں آتے ہیں، ہمارے دلوں میں بھی آتے ہیں وسوسے، گناہوں کے خیالات آتے ہیں۔ گناہوں کے خیالات سے بچنے کے لیے کثرت سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، کثرت سے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، سورہ فلق سورہ ناس پڑھنا چاہیے، من شر الوسواس الخناس سورہ ناس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، یہ باوضو رہنا چاہیے۔ تو خیر گناہوں کے خیالات آتے ہیں بھئی، یہ دل جو ہے نا، دل، یہ جو ہمارا دل ہے، بعض حضرات نے بڑی اچھی اس کی مثال پیش فرمائی ہے کہ دل کی مثال ایسی سمجھو جیسے ہائی وے، ہمارا بھی ماشاءاللہ اسٹیٹ ہائی وے ہے نا جی، اس پر پیدل انسان بھی گزرتا ہے، 2 پہیے کی گاڑی بھی گزرتی ہے، سائیکل بھی، موٹر سائیکل بھی، 4 پہیے کی گاڑی بھی گزرتی ہے، اور 6 پہیے والی بھی گزرتی ہے، اور 10 ٹائر، 12 ٹائر، 14 ٹائر، 16 ٹائر، پتہ نہیں اور کتنے کتنے ٹائر والی گاڑیاں گزرتی ہیں نا، بیل گاڑیاں بھی گزرتی ہیں۔ اور وہ خالہ جان حجاب پہنے ہوئے، نقاب پہنے ہوئے خالہ جان، ارے بھینس، وہ بھی گزر رہی ہوتی ہے، اور کبھی کبھی گزرتے گزرتے ٹھہر بھی جاتی ہے۔ اب چاہے وہ ودھایک صاحب کی گاڑی ہو یا کسی اور صاحب کی گاڑی ہو، ان کو روکنا ہی ہے بھئی، یہ تو گزرگاہ ہے، یہ تو راستہ ہے، اس پر ہر کوئی گزر رہا ہے، اور گزرتے گزرتے وہ خالہ جان کبھی وہیں پر کچھ نہ کچھ ڈال بھی دیتی ہیں جی، یہ ہوتا ہے۔ کوئی باوضو انسان بھی گزر رہا ہے، کوئی بے وضو بھی گزر رہا ہے، کوئی اچھی گاڑی بھی گزر رہی ہے، کوئی گندی گاڑی بھی گزر رہی ہے، ہر طرح کی گاڑی گزر رہی ہے، کوئی ہارن بجائے بغیر گزر رہی ہے، کوئی اتنا ہارن بجا رہے ہیں کہ وہ بند ہی نہیں ہو رہا ہے، کوئی ایسا ہارن بجا رہا ہے کہ انسان ڈر جاتا ہے، چونک جاتا ہے، جو جائز نہیں ہے۔ بائک میں، موٹر سائیکل میں بعض لوگ اتنا خطرناک ہارن لگا لیتے ہیں کہ انسان ڈر جاتا ہے، چونک جاتا ہے، اور جو ہارٹ پیشنٹ ہے ان کے لیے تو بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے، اسلام نے بھی تکلیف پہنچانے سے منع کیا نا، تو اس ذریعے سے بھی تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے۔ بائک ہے تو اس کے شائن شان ہارن ہو، کار ہے اس کے مناسب حال ہارن ہو۔ تو یہ جو ہائی وے ہوتا ہے، اس پر ہر طرح کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے۔ یہ جو دل ہے یہ بھی ہائی وے ہے، یہ بھی ہائی وے ہے، اس پر بھی ہر طرح کی گاڑی گزر رہی ہوتی ہے۔ کبھی چھوٹا سا خیال پیدل چلنے والے کی طرح آتا ہے، گزر جاتا ہے، کبھی سائیکل کی طرح آتا ہے، گزر جاتا ہے، کوئی بالکل بہت اسپیڈ سے خیال آتا ہے، اسپیڈ سے آیا اور گزر گیا، کوئی ذرا چلا پھر رکا، ذرا چلا پھر رکا، پھر چلا پھر رکا، کوئی خیال آیا، گزرا، رکا، تھوڑا آگے بڑھا، پھر رکا۔ کوئی گندا خیال بھی آتا ہے، جیسے خالہ جان گزرتی ہے اور گوبر کر رہی ہوتی ہے، گندگی کر رہی ہوتی ہے، ایسے گندے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ روڈ پر کچھ عطر لگائے ہوئے لوگ بھی گزرتے ہیں، اچھے خیال بھی آتے ہیں، ماشاءاللہ آگے رمضان مبارک آ رہا ہے، اللہ عافیت کے ساتھ ہم میں سے ہر ایک کو وہاں تک پہنچنا نصیب فرمائے۔ آقا نے دعا سکھلائی ہم کو، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ یہ رجب چل رہا ہے، اے اللہ ہمیں ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکت نصیب فرما، اور ہمیں رمضان تک یعنی عافیت کے ساتھ رمضان تک پہنچنا اور رمضان کی عبادتیں نصیب فرما۔ یہ آقا نے دعا ہم کو سکھلائی ہے۔ تو یہ جو دل ہے، اس پر اچھے خیال بھی گزرتے ہیں، گندے خیال بھی گزرتے ہیں، کچھ تیزی کے ساتھ بھی گزر جاتے ہیں، کچھ دھیرے بھی گزر رہے ہوتے ہیں۔ یہ دل ہے، اس دل کا معاملہ ایسا ہے، تو گندے خیالات بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ تو ایک اللہ والے سے، ایک استاد سے ان کے کسی مرید نے شکایت کی کہ بہت گندے خیالات آتے ہیں، بہت کثرت سے وسوسے آتے ہیں، تو کچھ علاج بتلا دیجیے۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کہی۔ انہوں نے کیا کہا کہ دیکھو سنو میرے شاگردوں، 10 سال تک میں لوہار بن کر رہا، 10 سال تک میں لوہار بنا رہا، پھر اگلے 10 سال میں دھوبی بن کر رہا۔ پہلے 10 سال تو میں لوہار بن کر رہا، اگلے 10 سال میں دھوبی بن کر رہا، اور پھر اور اگلے 10 سال میں دربان بن کر رہا۔ 30 سال میں نے اس طرح سے گزارے۔ پہلے 10 سال تو میں لوہار بنا رہا، پھر اگلے 10 سال میں دھوبی بن کر رہا، اور پھر اگلے 10 سال میں دربان گیٹ کیپر بن کر رہا۔ 30 سال اس طرح سے میں نے گزارے۔ تو شاگردوں نے کہا کہ حضرت ہم نے تو آپ کو دیکھا ہی نہیں،
کہ آپ لوہار کب بنے اور دھوبی کب بنے اور گیٹ کیپر کب بنے؟ ہمیں تو زندگی ہو گئی، کافی برسوں سے ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم نے تو کبھی آپ کو دیکھا ہی نہیں کہ آپ کبھی گیٹ کیپر بنے ہوں، کبھی لوہار بنے ہوں، کبھی دھوبی بنے ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ سب کیا لیکن تم دیکھ نہیں پائے، میں نے یہ سب کیا لیکن تم دیکھ نہیں پائے۔ پھر انہوں نے فرمایا کیا تمہیں پتہ نہیں کہ دل لوہے کی طرح ہوتا ہے؟ حدیث شریف میں آیا نا، جب انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک نقطہ لگ جاتا ہے، کالا نقطہ، اگر توبہ کر لیتا ہے تو وہ صاف ہو جاتا ہے، اگر توبہ نہیں کرتا اگلا گناہ کرتا ہے تو دوسرا نقطہ لگ جاتا ہے، تیسرا نقطہ، چوتھا نقطہ، یہاں تک کہ پورا کا پورا دل وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون۔ تو فرمایا کہ میں نے یہ سب کیا لیکن تمہیں دکھا نہیں۔ کیسے کیا؟ فرمایا کہ کیا تمہیں پتہ نہیں کہ دل لوہے کی طرح ہوتا ہے؟ تو اللہ کے خوف کی آگ سے لوہا جو ہوتا ہے اس کو تپایا جاتا ہے۔ میں 10 سال لوہار بن کے رہا، یعنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کی آگ سے اپنے دل کو تپاتا رہا لوہار کی طرح 10 سال تک میں نے اپنے دل کو اللہ کے خوف کی آگ سے تپایا، اور پھر اس کے بعد 10 سال تک میں اس دل کو گندگیوں سے، میل کچیل سے دھوتا رہا۔ اس طرح سے 10 سال تو میں لوہار بن کر رہا کہ تپاتا رہا خوف کو، اللہ کے خوف کی آگ سے دل کو تپایا 10 سال تک۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہونا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے، لیکن کب کون سی چیز زیادہ ہونے چاہیے؟ تو علماء نے فرمایا کہ جوانی کی حالت میں اللہ کا خوف غالب ہونا چاہیے اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ کی رحمت غالب ہونی چاہیے۔ جوانی کی حالت میں اللہ کا خوف وہ غالب ہو، اللہ کے خوف کا غلبہ ہو، اور بڑھاپے کی حالت میں اللہ کی رحمت کا غلبہ ہو، اللہ کی رحمت کی زیادہ امید ہو۔ تو فرمایا کہ 10 سال تک تو اللہ کے خوف کی آگ سے میں نے اپنے دل کو تپایا، پھر اس کے بعد 10 سال تک میں گندگیوں سے، میل کچیل سے اپنے دل کو 10 سال تک دھوتا رہا، اور پھر اس کے بعد اپنے دل کے دروازے پر لا الہ الا اللہ کی تلوار نکال کر اپنے دل کے دروازے پر میں دربان بن کر بیٹھا رہا کہ اس دل میں اللہ کے سوا کسی اور کی محبت نہ آ جائے۔ اس طرح سے میں دربان بن کر رہا۔ جب ایسا میں نے کیا تو پھر اس دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت داخل ہوئی۔ 10 سال تک تو میں نے اللہ کے خوف کی آگ سے اس کو تپایا، پھر 10 سال تک اس کو میں نے اس کی گندگیوں سے دھویا، اور پھر 10 سال تک لا الہ الا اللہ کی تلوار، یعنی اللہ کے ذکر کی تلوار لے کر میں اپنے دل پر پہرا دیتے رہا کہ اس میں اللہ کے غیر کی محبت داخل نہ ہو جائے۔ پھر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نور کا قطرہ میرے دل میں پہنچا، جس کی وجہ سے میرا دل منور ہو گیا۔ یہ اسی طریقے سے لفظ اللہ جو ہے، اللہ کے ایک معنی امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمائے کہ اللہ کا ایک معنی ہے وہ ذات کہ جس کو پریشانی لاحق ہو، بیماری، تنگدستی، مصیبت جب آئے تو وہ یاد آئے، اسے اللہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے بارے میں لفظ اللہ کا جو پیارا نام ہے، اس کے بارے میں مثنوی شریف کے اخیر میں چند اشعار ہیں، 5 فارسی کے اشعار ہیں ترجمے کے ساتھ، میں آپ کے سامنے ان کو پیش کرتا ہوں۔ خود چے شیریں است نام پاک تو، خود چے شیریں است نام پاک تو، خوش طرز آب حیات ادراک تو، نام تو چون بر زبانم می رود، ہر بنے منہ از عسل جو اے شود۔
خود چ شیریں است نام پاک تو، یعنی تیرا نام پاک ہی کتنا میٹھا ہے اللہ، تیرا پاک نام ہی کس قدر شیریں ہے، کس قدر میٹھا ہے۔ خوشتر از آب حیات ادراک تو، یعنی تجھے پا لینا آب حیات سے زیادہ بہتر ہے۔ آب حیات اس پانی کو کہا جاتا ہے کہ جو انسان پی لے تو امر ہو جائے، آب حیات۔ تو فرمایا کہ تجھے پا لینا، اے اللہ تجھے پا لینا آب حیات سے زیادہ بہتر ہے۔ نام تو چوں بر زبان می رود، تیرا نام جب میری زبان پر جاری ہوتا ہے، ہر بنے منہ از عسل جو اے شود، تو میرا رواں رواں، تیرا نام جب میری زبان پر جاری ہوتا ہے تو میرا رواں رواں شہد کا دریا بن جاتا ہے، تو میرا رواں رواں شہد کا دریا بن جاتا ہے۔ اللہ اللہ اینچ شیریں است نام، شیر و شکر می شود جانم تمام، یعنی اللہ اللہ یہ نام کس قدر میٹھا ہے، جب میں یہ نام لیتا ہوں تو میرا پورا وجود شیر و شکر بن جاتا ہے۔ شیر کے معنی دودھ کے آتے ہیں اور شکر آپ جانتے ہی ہیں، یعنی جیسے دودھ کے اندر شکر کو گھول دیا گیا ہو تو وہ کیسا میٹھا ہو جاتا ہے، تو اسی طریقے سے جب میں نام لیتا ہوں تو میرا پورا وجود ایسا ہو جاتا ہے جیسے دودھ اور شکر کا سا لطف محسوس ہو رہا ہو۔ اللہ اللہ اینچ نام خوش مذاق، حرف حرفش می دہد جاں را رواق، اللہ اللہ یہ کس قدر خوش ذائقہ نام ہے، کتنا اچھا ذائقہ ہے اس نام کا، اس کا ایک ایک حرف روح کو ٹھکانہ دیتا ہے، روح کو مزہ دیتا ہے۔ اسم اعظم ہست اللہ العظیم، جان جانو محیی عظم رمیم، یعنی اللہ عظیم یہ اسم اعظم ہے۔ اللہ جو عظمتوں والا ہے یہی اسم اعظم ہے، جو روح کی جان ہے، انتہائی محبوب ہے اور قیامت کے دن بوسیدہ ہڈیوں کو زندہ کرنے والا ہے، یہ ہے اللہ۔ اور کون ہے اللہ؟ کسی نے کہا ہے الارض للہ، یعنی کہ ساری کی ساری زمین اللہ کی ہے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، کون دریاؤں کی موجوں میں اٹھاتا ہے سحاب، سحاب یعنی بادل، کون دریاؤں کی موجوں میں اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، کون لایا پچھم سے کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، یعنی کہ جو گیہوں ہوتے ہیں تو گیہوں کی جیب گویا کہ موتیوں کی طرح دانوں سے، موتیوں کی طرح ذروں سے کس نے ان کی جیب بھر دی۔ فرمایا موسموں کو کس نے سکھلائی ہے خوئے انقلاب، وہ خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، میری نہیں، بلکہ الارض للہ، یہ زمین ساری کی ساری یہ اللہ کی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے اللہ جس کے بارے میں یہ چند باتیں آپ کے سامنے عرض کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کی رحمت کے سلسلے میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری حدیث ارشاد فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی، چونکہ اللہ کا دوسرا نام یہاں پر رحمان ذکر کیا گیا ہے، تیسرا نام رحیم ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کیسی رحمتوں والا ہے؟ فرمایا حدیث پاک میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی 100 رحمتیں ہیں، جن میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک رحمت دنیا میں نازل فرمائی ہے، ایک رحمت جس کی وجہ سے انسان آپس میں پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں، آپس میں پرندے وہ پیار محبت کر رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ماں اپنے اس بچے سے جس کو ابھی تو اس نے دیکھا تک نہیں،
صرف اور صرف شکم میں احساس ہوتا ہے، پیٹ میں احساس ہوتا ہے، ابھی اس کی شکل نہیں دیکھی، یہ پتا نہیں کہ وہ لڑکا ہے لڑکی ہے، یہ پتا نہیں کہ وہ کالا ہے گورا ہے، یہ پتا نہیں کہ وہ کتنے دن جیے گا، یہ پتا نہیں کہ آگے چل کر وہ فرمانبردار ہوگا یا نافرمان ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک رحمت کو دنیا میں اتارا، جس کی وجہ سے ماں اپنے بچے سے، یہاں تک کہ مرغیاں اپنے چوزوں سے، اور ایک انسان دوسرے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں سے پیار محبت کرنے والا بن رہا ہوتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی رحمت کے 100 حصوں میں سے صرف ایک حصے کا کمال ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 99 حصے تو میدان محشر کے لیے بچا کر رکھے۔ میدان محشر میں جو 99 حصے رحمتوں کے ہوں گے وہ خاص ہوں گے ایمان والوں کے لیے، وہ خاص ہوں گے ایمان والوں کے لیے۔ دنیا میں تو اللہ کی رحمت عام ہے، عام، ایمان والوں پر بھی اللہ کی رحمت ہے اور کافروں پر بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جو اللہ کا نام لینے والے ہیں، کھا کر اس کا گن گانے والے ہیں، ان پر بھی اللہ کی رحمت ہے، اور جو اللہ کا انکار کرنے والے، اللہ کی ناشکری کرنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان پر بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں دے بھی رہا ہے اور عذاب ان پر نازل بھی نہیں کر رہا ہے۔ تو دنیا میں تو اللہ کی رحمت سب پر، اور یہ صرف اللہ کی رحمت کے 100 حصوں میں سے ایک رحمت کی بنا پر ہے، تو 99 جو رحمتیں میدان محشر میں ہوں گی تو اس کا تو میں اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو چھپا کر رکھی ہے تو اس کا کیا معاملہ ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے بعض بندوں پر ان کے نامہ اعمال کے جو رجسٹر ہوں گے، دفتر ہوں گے، اسی کو دفتر کہا جاتا ہے، رجسٹر کو ہی عربی میں دفتر کہا جاتا ہے، سجل کہا جاتا ہے۔ تو بندوں کے بعض بندے ایسے ہوں گے کہ 99 بڑے بڑے رجسٹر وہ گناہوں سے پر ہوں گے، گناہوں سے، پتہ نہیں کون کون سے گناہ، نماز کے اعتبار سے، روزوں کے اعتبار سے، زکوٰۃ کے اعتبار سے، اور حقوق اللہ میں پتہ نہیں کون کون سی کوتاہیاں، اور حقوق العباد میں پتہ نہیں کون کون سی کوتاہیاں۔ تو 99 دفتر گناہوں کے، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہوگی وہاں تک گناہوں کے وہ رجسٹر پھیلے ہوئے ہوں گے، جہاں تک نگاہ پہنچتی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے کہے گا، ہل تنکر من ھذا شیئا، کیا تو اس میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے کہ تو نے وہ گناہ کیا نہ ہو اور میرے فرشتوں نے اس گناہ کو لکھ لیا ہو؟ کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ وہ کہے گا نہیں یا اللہ، آپ کے کرامن کاتبین نے کوئی ظلم نہیں کیا، جتنا جو میں نے کیا اتنا وہ گناہ انہوں نے لکھا، کوئی زیادہ نہیں لکھا، اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا، کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے، کوئی عذر ہے پیش کرنے کے لیے کہ یہ گناہ تو نے جو کیا تو کسی عذر کی وجہ سے کیا؟ تو وہ بندہ کہے گا نہیں اے اللہ، میرے پاس کوئی عذر بھی نہیں، بغیر عذر کے ہی میں گناہ کرتا گیا۔ وہ بندہ سوچ رہا ہوگا کہ اب تو میرے لیے جہنم کی آگ کا فیصلہ طے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس بندے سے کہے گا، ذرا تصور کریں کیا اس وقت کا سما ہوگا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک میدان محشر میں جمع ہو، رب تبارک و تعالی اپنے جلال کے ساتھ میدان محشر میں کما یلیق بشأنہ و جلالہ جلوہ افروز ہو، اور اس موقع پر ہم میں سے کوئی ہو، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی ہو ہم میں سے جس کے 99 رجسٹر، ہر ایک رجسٹر تا حد نظر جہاں تک نگاہ پہنچ رہی ہو وہاں تک کا رجسٹر پورا گناہوں سے بھرا ہوا ہو، یہ نماز کا یہ قبول نہیں، یہ نماز قبول نہیں، یہ نماز قبول نہیں۔ بلکہ دیکھو میں آپ کو ایک بات بتلاتا ہوں، حکیم الامت حضرت اقدس تھانوی نور اللہ مرقدہ نے
حکیم الامت تھے، امت کے حکیم تھے۔ دیکھو ذرا توجہ سے سنو، یہ جن کو ذرا تھوڑی سی غنودگی آ رہی ہے نا ان کو جگاؤ، جن کو غنودگی آ رہی ہے ذرا سر جو ہے نا اوپر رکھو۔ ایسے موقع پر ہے نا سکینت بڑی نازل ہوتی ہے، ایسے موقع پر سکینہ نازل ہوتی ہے جی۔ شیطان جو ہے نا سننے نہیں دیتا ہے کہ سن لیں گے تو کام بن جائے گا نا، پتہ نہیں کون سی بات پر عمل کر لیں جی۔ تو اس لیے جب میں اجین گیا، اجین میں بیان تھا بہروگڑھ مدرسے میں، تو حافظ تقی صاحب دامت برکاتہم نے بڑی پیاری بات کہی کہ دیکھو آنکھیں بند مت کرنا اور گھٹنے پر سر مت رکھنا، آنکھیں بند مت کرنا اور گھٹنے پر سر مت رکھنا۔ تو میں نے پھر بیان کے دوران محسوس کیا کہ ہاں حافظ صاحب نے بڑی کام کی بات فرمائی، وہ وہاں کا جو چینل ہے اس پر بیان ڈلا ہوا بھی ہمارا۔ تو خیر کیسا وہ سما ہوگا، اللہ تبارک و تعالی میدان محشر برپا، انسان نے جہاں پاؤں رکھا ہے وہاں سے پاؤں ہٹا نہیں سکتا، کوئی انسان اپنے ٹخنوں تک، کوئی پنڈلی تک، کوئی گھٹنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی پسینے میں یہاں تک شرابور کہ پسینے نے گویا کہ منہ پر لگام لگا رکھی ہو۔ کیا سما ہوگا، کیا میدان محشر ہوگا۔ ہم میں سے کوئی انسان ہو میدان محشر میں اور پھر حال یہ ہو کہ تا حد نظر گناہ ہی گناہ کے نام اعمال پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو دلوں کے حالوں کو جانتا ہے نا، اللہ ہی من کی بات جانتا ہے، کوئی بھی شاستری جی من کی بات نہیں جانتے ہیں، کوئی نہیں جانتا، سب فراڈ ہوتا ہے، سب دھوکا ہوا کرتا ہے، نظر بندی ہوتی ہے، جادو ٹونے ہوتے ہیں، کچھ دنوں ایسا ہوتا ہے جیسے پانی کے اوپر جھاگ آ گیا ہوتا ہے، لیکن فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، جو کچھ میل کچیل ہوتا ہے وہ چلا جاتا ہے، جو نافع ہوتی ہے چیز وہ زمین میں ٹکی رہتی ہے، باقی رہتی ہے، اور وہ اسلام ہے، وہ شریعت ہے، وہ قرآن ہے جو ہمیشہ سے ہمیشہ تک رہنا ہے، ویسا کا ویسا ہی جیسا آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے۔ ایسے کئی جادوگر آئے اور چلے گئے، صفن صفا ہو گئے اور اس روئے ارض سے ان کا نام مٹ گیا۔ تو حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، دیکھو دل کے کانوں سے سنو۔ حضرت نے فرمایا کہ اگر کسی کے 3 پیسے بھی قرضے کے باقی رہ گئے، 3 پیسے، 3 روپے بھی نہیں، آج کل تو چلر بھی لینے میں دکان والے ناٹک کرتے ہیں، 1 روپیہ نہیں، 1 کا سکہ نہیں، 2 کے سکے نہیں۔ میں یہ عرض کر دوں کہ بھائی صدقے کے ڈبوں میں مت ڈالنا، اور باقی ساتھیوں کو بھی بتلا دینا کہ بھائی 1 2 کے سکے نہ ڈالا کریں، اس لیے کہ وہ چل نہیں رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی دشواری آتی ہے۔ تو خیر مزاحاً عرض کر دیا میں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں تو 1 روپیہ بھی اخلاص کے ساتھ دیا جائے تو قبول ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا ہے، اور در مختار کے حوالے سے لکھا ہے، در مختار کے حوالے سے، جس پر چاہے وہ بریلوی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، چاہے دیوبندی طبقے سے تعلق رکھنے والے ہوں، سب کا اتفاق ہے، سب فتوے اسی سے دیتے ہیں۔ تو در مختار کے حوالے سے حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر 3 پیسے بھی کسی کے قرض باقی رہ گئے تو 700 مقبول نمازیں اس کے بدلے میں دلوا دی جائیں گی، 700 مقبول نمازیں دلوا دی جائیں گی، 700 مقبول نمازیں۔ 4 مہینے کی نمازیں کتنے، مطلب 1 مہینے کی نمازیں 150 برابر نا، 1 مہینے کی 150 نمازیں بنیں گے نا، تو 4 مہینے کی 600 نمازیں، یعنی 5 مہینے لگ جائیں، بیرون میں لگ جائیں، کیا گارنٹی ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلے پھر بھی ہر نماز ہماری مقبول ہوئی ہو۔ 3 پیسے اگر کسی کا قرض رہ گیا، 3 پیسے، ہم نے 5 10 20 روپے کو بھی ہلکا سمجھا ہوتا ہے، 3 پیسے اگر کسی کا قرض رہ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں 700 مقبول نمازیں دلوا دی جائیں، 700 مقبول نمازیں۔ اور ہماری نمازوں کا حال تو ہمیں پتہ ہی ہے، امام صاحب 4 کی جگہ 3 رکعتیں پڑھا دیں تو بھی کوئی لقمہ دینے والا نہیں ہوتا ہے، 4 کی بجائے 5 رکعتیں پڑھا دیں، کبھی ہو جاتا ہے، ساہو ہو جاتا ہے، انسان ہے، امام بھی انسان ہے، تو وہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی فرشتہ نہیں ہے، تو ہو جاتا ہے ساہو۔ لیکن ہمارا حال یہ ہوتا ہے مقتدیوں کا کہ کوئی لقمہ جب سلام پھیرا ہوتا ہے تب ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے، 3 ہوئی نا، 5 ہوئی ہیں، کتنی ہوئی، پھر جا کر کچھ کنفرم ہو رہا ہوتا ہے۔
تو میرے بھائیو یہ بڑا سخت معاملہ ہے حقوق العباد کا۔ اس لیے ہمیں یہ عہد کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے، ہماری موت آئے تو اس حال میں آئے کہ نہ کوئی فرض ہمارے ذمہ باقی ہو، نہ کسی کا قرض ہمارے ذمہ باقی ہو، نہ فرض ہمارے ذمہ کوئی باقی ہو، نہ قرض ہمارے ذمہ ایک پیسے کا باقی ہو۔ فرض نماز، فرض روزہ، فرض زکوٰۃ، فرض حج اگر ہم پر فرض ہوا ہے تو کچھ باقی نہ رہے، کوئی فرض باقی نہ رہے، اور ایک پیسے کا بھی قرض باقی نہ رہے، ایک پیسے کا بھی قرض باقی نہ رہے۔ یہ ہماری کوشش ہونی چاہیے پوری۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی 99 دفتر، 99 رجسٹر گناہوں کے تا حد نظر جہاں تک نگاہ پہنچتی ہو وہاں تک کے 99 رجسٹر وہ گناہوں کے پھیلا رکھے ہوں گے، پھیلے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھ رہا ہے بندے سے کہ کیا تو ان میں سے کسی گناہ کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے کرامن کاتبین فرشتوں میں سے کسی نے کچھ ظلم کیا، تو نے وہ گناہ کیا نہ ہو اور انہوں نے لکھ لیا ہو، یا تو نے کم کیا اور انہوں نے زیادہ لکھ لیا ہو؟ کہے گا نہیں یا اللہ، نہیں، بالکل نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا تیرے پاس کوئی عذر ہے جو پیش کرنا چاہتا ہو؟ کہے گا نہیں یا اللہ، کوئی عذر میرے پاس موجود نہیں ہے۔ تو بندہ سمجھ رہا ہوگا کہ اب تو میں ہلاک ہو گیا اور اب تو جہنم کی آگ میرے لیے فائنل ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھ پر کوئی ظلم ہونے والا نہیں، لا ظلم اليوم، آج ذرہ برابر بھی کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ سن، تیری ایک نیکی ہمارے پاس ہے، ایک نیکی تیری ہمارے پاس ہے۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی، وہ سوچ رہا ہوگا کہ ایک نیکی ان 99 بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا کام آئے گی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا آج کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے، ایک پرچی نکالی جائے گی، پرچی لائی جائے گی۔ اسی وجہ سے پرچی کو عربی میں بطاقہ کہتے ہیں، اسی وجہ سے اس حدیث کو حدیث البطاقہ کہا جاتا ہے۔ تو پرچی نکالی جائے گی، اس میں لکھا ہوا ہوگا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ اللہ کے ایک ہونے کی گواہی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا رسول ہونے کی گواہی، یہ لکھا ہوا اس میں ہوگا۔ تو بندہ کہے گا اے پروردگار، یہ پرچی، یہ چھوٹی سی پرچی ان بڑے بڑے رجسٹروں کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھے گی؟ کیا اس کا وزن ہوگا اور کیا اس کی حیثیت ہوگی؟ لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تجھ پر کوئی ظلم ہونے والا نہیں ہے۔ چنانچہ ایک پلڑے میں جو ترازو ہوگا، ہمارا ایمان ہے کہ عالم برزخ برحق ہے، عالم آخرت برحق ہے، جنت برحق ہے، جہنم برحق ہے، پل صراط برحق ہے، میزان یعنی کہ نامہ اعمال تولنے کا ترازو وہ برحق ہے۔ چنانچہ ایک پلڑے میں سارے 99 بڑے بڑے رجسٹر جہاں تک نگاہ پہنچتی ہوگی اتنے بڑے رجسٹر وہ سارے کے سارے رکھے جائیں گے، اور ایک پلڑے میں صرف وہ ایک پرچی رکھی جائے گی جس میں گویا اللہ کا نام ہوگا۔ وہ پلڑا جس میں اللہ کا نام یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہوگا، وہ پلڑا جھک جائے گا اور وہ 99 رجسٹر جس میں رکھے ہوں گے اوپر اڑنے لگے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں اللہ کا نام لکھا ہے، اور اللہ کے نام کے مقابلے میں کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی چیز وزنی نہیں ہو سکتی۔ سب سے زیادہ وزنی اگر کوئی لفظ ہے تو وہ اللہ کا نام ہے۔ اب حضرات محدثین کہتے ہیں کہ یہ کون سا کلمہ لکھا ہوگا، کس وقت کا پڑھا ہوا کلمہ لکھا ہوا ہوگا، کس وقت کا پڑھا ہوا کلمہ لکھا ہوگا؟ اس بارے میں دو قول ہیں۔ ایک قول تو یہ کہ جب بندہ مسلمان ہوتا ہے یا جیسے ہی اس میں سمجھ آئی
اور سمجھ آنے کے ساتھ ساتھ اس نے پہلی مرتبہ اپنی زندگی کا سب سے پہلی مرتبہ کا پڑھا ہوا کلمہ، اپنی زندگی کا سب سے پہلی مرتبہ کا کلمہ جو اس نے پڑھا تھا یہ وہ کلمہ ہوگا۔ ایک قول تو یہ ہے، اور دوسرا قول جس کو حضرات محدثین نے پسند فرمایا، بہت پسند فرمایا، وہ یہ کہ زندگی میں کسی موقع پر بندے نے پورے اخلاص کے ساتھ صرف اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے زندگی میں کسی موقع پر اس کلمے کو پڑھا، وہ کلمہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آ گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا وزنی بنا دیا۔ تو ہم سب کے سب گنہگار ہیں، ارے ہیں کہ نہیں؟ ہم سب کے سب گنہگار ہیں، چھوٹے بڑے ہر طرح کے گناہ رات دن ہم کرتے رہتے ہیں۔ اس حدیث میں بہت امید دلائی گئی ہے، بہت امید دلائی گئی۔ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے آج ہم آنکھیں بند کرتے ہوئے اخلاص کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حاضر ناظر مانتے ہوئے، اللہ رب العزت کے نام کو سب سے وزنی سمجھتے ہوئے، اور میدان محشر کے اس عالم کو ہم خیال کرتے ہوئے، تصور کرتے ہوئے، اپنی آنکھوں کو بند کرتے ہوئے ایک ساتھ ہم پڑھتے ہیں، پڑھیے، ساتھ میں پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ امید کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجمع میں سے کسی نہ کسی کا کلمہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرے گا۔ وہ اللہ تو وہ ہے جو 6 لوگوں کے حج کی برکت سے 6 لاکھ لوگوں کے حج کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی نہ کسی کے کلمے کی برکت سے ہم سب کے کلمے کو قبول فرمائے، اور اللہ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اپنی مغفرت کا فیصلہ فرمائے۔ ایک آخری بات اور آج کی مجلس کی ہم ذکر کرتے ہیں، یہ وقت جو ہے بہت جلدی سے پورا ہو جاتا ہے، جتنا سوچا ہوتا ہے اتنا پورا بھی نہیں ہو پاتا ہے۔ ایک آخری بات کہ یہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ یہ بڑا عجیب نام ہے۔ لفظ اللہ، امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ باقی کسی اور نام میں آپ کو یہ خصوصیت نظر نہیں آئے گی، صرف لفظ اللہ میں یہ خصوصیت نظر آئے گی کہ اللہ، الف لام ہا، اللہ بولیں تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی ہے، جیسے اللہ نور السماوات والارض، اللہ جب بولیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی ہے۔ اللہ میں سے الف کو ہٹا دیں، اللہ میں سے شروع میں جو الف ہے اس کو اگر ہٹا دیں اور پھر لکھا ہوا اللہ تھا، الف کو وہاں سے ہٹا دیا، الف کو حذف کر دیا تو بچتا ہے للہ، اس کو پڑھا جائے گا پھر للہ، اور للہ یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے آتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر للہ کے پہلے لام کو ہٹا دو، للہ کے پہلے لام کو ہٹا دو تو اب اگر پڑھیں گے اس کو تو بچے گا لہو، لہو سے بھی اشارہ اللہ کی طرف ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لہو مقالید السماوات والارض، فرمایا لہو الملک، فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اگر وہاں سے اس لام کو بھی ہٹا دو، الف کو ہٹایا بچا للہ، لام کو پہلے لام کو ہٹایا بچا لہو، اس سے بھی اللہ کی طرف اشارہ ہے، اور اس دوسرے لام کو ہٹا دو تو بھی اللہ کی طرف اشارہ ہے کہ بچتا ہے ہو، اور آخر میں واو آ جاتا ہے جو واو زائدہ ہے، ہو جیسے قل هو اللہ احد هو الحی لا الہ الا هو۔ یہ صرف لفظ اللہ کی خصوصیت ہے جو کسی اور نام میں نہیں، اور یہی خصوصیت آپ کو دیکھنا ہے تو تمام کی تمام کتابوں کی سردار آسمانی کتابیں، اور آسمانی کتابوں کی سردار 4 کتابیں، تورات،
انجیل، زبور اور قرآن مجید، اور ان 4 کتابوں کی سردار قرآن مجید، چاروں کتابوں کی سردار تورات، انجیل، زبور اور قرآن، ان 4 کتابوں کی سردار قرآن مجید، اور قرآن مجید کی 114 سورتیں، اور 114 سورتوں کی سردار سورۃ البقرہ، 114 سورتوں کی سردار سورۃ البقرہ، اور سورۃ البقرہ کی سردار آیت الکرسی، اور آیت الکرسی ایسی آیت ہے، آیت الکرسی ایسی آیت ہے کہ اس کے ہر جملے میں اللہ کا تذکرہ، ہر جملے میں اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ، اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کا تذکرہ، لا تأخذہ، ابھی جیسے بتلایا اللہ، الف ہٹاؤ للہ، لام کو ہٹاؤ پھر لہو، پھر دوسرے لام کو ہٹاؤ ہو، تو اللہ، اللہ، لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذہ، لا تأخذہ، ہو سے مراد اللہ، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، آگے لہو، لہو ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم، یعلم کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے، یعلم کے اندر ہوا ضمیر ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ، عربی گرامر کے اعتبار سے وہ ہو بھی آتا ہے اور ہی بھی آتا ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، شاء کے اندر پھر ہوا چھپا ہوا ہے، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ، وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا يَؤُودُهُ، وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، ہر جملے میں اللہ کا تذکرہ۔ تو ایسی آیت، آیت الکرسی کو سن کر شیطان کے چھکے کیوں نہیں چھوٹیں گے؟ یہ ہے آیت الکرسی۔ تو بہرحال یہ آج کے سبق کو ہم یہیں پر موقوف کرتے ہیں، ورنہ تو اللہ کا کلام ایسا ہے کہ ان کو دسترخوان پر چنتے چلے جائیں اور ہم اس سے فیض حاصل کرتے چلے جائیں۔ اگلی باتیں انشاءاللہ اگلی مجلس میں، اگلے سبق میں ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہم کو قرآن پاک کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔